ادب کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ ادب میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی سنہری دور گزر گیا، اب کوئی میر غالب جیسا عظیم شاعر پیدا نہیں ہو سکتا، ادب زوال پذیر ہے۔ ایک طرف کہا جاتا ہے بڑا جاندار ادب تخلیق ہو رہا ہے، تو آپ کس طرف ہیں اور آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے، کیسے دفاع کریں گے کہ اس وقت شاعری جو ہے وہ ایسی ہی ہو رہی ہے جیسی پچھلے دور میں ہوتی رہی ہے؟ دیکھیے، ایک وقت تھا کہ جب چیزیں بن رہی تھی، پانیئرز تھے، واقعی کوئی میر و غالب دوبارہ نہیں ہونے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو شیکسپیئر بھی دوبارہ نہیں ہوگا، اور بیتھوون بھی دوبارہ نہیں ہوگا، اور مائیکل اینجلو بھی دوبارہ نہیں ہوگا، لیکن اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کام شروع کیا ہے، تو وہ ان پانیئرز کا تو کام ہی الگ ہے۔ تو لیکن دوسری فیلڈ ہے جن میں انسان نے پرانے لوگوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے، جہاں تک وقت کے ساتھ بدل گئی۔ اب آپ کوئی بھی عمارت بن رہی ہو تو اس کا آپ مقابلہ تاج محل سے کرنے لگے، بھئی تاج محل میں تو پورا ماربل تھا اور اس پہ ایسے عبارتیں ہیں، تو وہ اب تاج محل کا ایک وقت تھا، یقیناً عظیم ہے، جو بھی آتا ہے ہندوستان وہ تاج محل دیکھے بغیر جاتا نہیں ہے، لیکن یہ کہ اب تو کوئی تاج محل بنائے گا تو آپ اسے پاگل کہیں گے، تو اب تو نہیں بنائے گا نا، اب کچھ اور بنائے گا، اور آرکیٹیکچر چینج ہو گیا ہے۔ آرکیٹیکچر میں جیسی بلڈنگیں اب بن رہی ہو پہلے نہیں بنتی تھی، جس طرح کی عمارتیں اور جن سہولتوں کے ساتھ بنتی ہو پہلے نہیں ہوتی تھی۔ تو آپ نے دیکھیے، آپ کے ملک میں ہے وہ جہانگیر کا قلعہ ہے، یہاں پر ہمارے پاس لال قلعہ ہے، ہمارے پاس یہ فتح پور سیکری ہے، تو میں وہاں جاتا ہوں، بہت بڑے بڑے جگہ، میں کہتی ہوں لوگ سوتے کہاں ہوں گے، ان کا کچھ بیڈ روم بنے نہیں دکھا، بھائی باتھ روم تو ہے نہیں کہیں یہاں۔ تو اب بھائی اس زمانے میں بہت بڑی چیزیں تھیں وہ، تو اب ہمارے بھی دیکھیے جو ہمارے نیا آرکیٹیکچر، اس کی بھی تو کچھ سہولتیں ہیں جو پہلے نہیں تھیں۔ یقیناً لال قلعہ اور فتح پور سیکری اور جہانگیر کا قلعہ بڑے زبردست ہیں، ہمارے راجستھان میں ایک سے ایک قلعہ، لیکن اب تو نہیں بنائیں گے نا ہم قلعے، اب ہم دوسری طرح اسکائی اسکریپر بناتے ہیں۔ تو وقت کے ساتھ ہر چیز بدلتی ہے، اسی طرح شاعری بھی بدل رہی ہے۔ اب جب سمجھیے 30s میں یہ ترقی پسند شاعری شروع ہوئی تھی، تب بھی لوگ کہتے تھے شاعری تو زوال پذیر ہو، مزدور، کسان، پھاوڑا، کلاڑی، یہ شاعری میں لفظ استعمال ہو رہے ہیں، بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ شاعری ہے کہ یہ صحافت ہے؟ اگر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اس نے فیض اور مجاز اور ساحل اور احمد ندیم قاسمی اور کیسے کیسے بڑے بڑے شاعر پیدا کیے۔ غزل بھی جب مجروح نے چھوئی، ترقی پسند شاعر نے غزل کو ایک نئی زبان دے دی۔ میں تو کبھی کبھی مجروح صاحب کے شعر پڑھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ کیسے سوچا گیا تھا، یہ کیسے لکھا انہوں نے۔ کہ ایک شعر سنا آپ ان کا کہ شب ظلم رہزنے، شب ظلم نرغے دشمنا رہزنا سے پکارتا ہے کوئی مجھے، شب ظلم نرغے رہزنا سے پکارتا ہے کوئی مجھے، میں فراز دار سے دیکھ لوں کہیں کاروان سحر نہ ہو۔ اب آپ دیکھیے، شب ظلم نرغے رہزنا سے پکارتا ہے کوئی مجھے، میں فراز دار سے دیکھ لوں، فراز دار کیا بات ہے، فراز دار سے دیکھ لوں کہیں کاروان سحر نہ ہو، دو مصروں میں دنیا سمیٹ لی۔ تو اب یہ بھی، اب اس کو یہ تھوڑی کہیں گے کہ معمولی شاعری ہے کے ساتھ زوال پذیر ہو گئی غزل۔ ایسا شعر کوئی کہہ لے، کیا ہے کہ روک سکتا ہوں ہمیں زندان بلا کیا مجروح، ہم تو آواز ہیں دیوار سے چھن جاتے ہیں۔ اب یہ تیور دیکھیے، تیور دیکھیے۔ تو اب یہ ایسا نظم تو خیر لکھی ہے ترقی پسند تحریک نے، غزل بھی دیکھ لی۔ تو ایسا نہیں ہے ساحر صاحب کہ تاج محل کو جہاں سے انہوں نے دیکھا کسی نے دیکھا تھا، تو یہ ایک نئی بات کہہ دی انہوں نے، تاج محل تو پہلے بھی تھا مگر یہ تو کسی نے نہیں دیکھا تھا جو ساحر نے دیکھا۔ اب جو شاعری ہو رہی ہے، اب آپ کہیں کہ وہ معمولی ہے، میں نہیں مانتا ہوں۔ میں تو ینگ پوئٹس کی شاعری سنتا ہوں، جب مشاعروں میں جاتا ہوں تو میں تو تنگ رہ جاتا ہوں، مطلب میں تو ایسا لگتا ہے میں اب کیا کروں، شاعری آگے کروں چھوڑ دوں، رہنے دو، انہی کو کرنے دو۔ اتنی اچھی غزلیں لکھتے ہیں، اتنی اچھی غزلیں لکھتے ہیں کہ کیا کیا اچھے شعر ہیں، اور مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ تو اچھا، اب بری شاعری ہر زمانے میں ہوئی ہے، ایسا تو نہیں نا
کہ غالب اور میر کے زمانے میں سب غالب و میر تھے، ایسا تھوڑی تھا، ایک سے ایک برا شاعر رہا ہوگا، وہ آپ کو یاد بھی نہیں ہے، آپ کو جو بہترین ہے وہ یاد ہے۔ جو ترقی پسند تحریک کے زمانے میں بھی اسی نقل میں بہت سی خراب شاعری بھی ہوئی ہے، لیکن وہ آپ کو یاد نہیں ہے، آپ کو فیض یاد ہے، آپ کو شاعر یاد ہیں، آپ کو کیفی یاد ہے، آپ کو مجروح یاد ہے، جانسار اختر یاد ہے، آپ کو احمد ندیم قاسمی یاد ہے، باقی جو کچرا تھا وہ چلا گیا۔ تو اسی طرح سے آج کے شاعر ہیں بھائی، کوئی معمولی شاعر ہے، ہمارے ہی دوست ہیں امجد اسلام امجد صاحب، کتنی شگفتہ کتنی خوبصورت شاعری کرتے ہیں وہ تو۔ اور جو اب بالکل کی ینگ جنریشن، خیر چلو وہ بھی اب سینئر ہو گئے، اب جو بچے ہیں 22 سال کا 23 سال کے لڑکے، جو میں شعر سنتا ہوں اور میں نے اس سے پہلے کبھی سنا نہیں، مطلب میں شرمندہ کیا ہو رہا ہوں کہ ان میں سے کئیوں کا مجھے نام نہیں آتے، اس لیے کہ میں نے اس سے پہلے انہیں کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، کہ بڑی مشکل سے نیچے بیٹھتے ہیں، جو تیرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اب اٹھنا کیا پہلی صف سے، کہ اب اٹھنا پڑا نہ پہلی، اب اٹھنا ہی پڑا نہ پہلی صف سے، کہا بھی تھا کہ پیچھے بیٹھتے ہیں۔ عجیب کیا ایک شعر، وہ ایک لڑکے کا میں نے سنا، میں تو سر دھنتا رہا کہ آپ کا کام ہو گیا صاحب، آپ کا کام ہو گیا صاحب، لاش دریا میں پھینک دی میں نے۔ کیا کیا اب یہ شعر جو ہے، اس کے پیچھے پوری فیوڈل بربریت، ایک زمیندارانہ اور جاگیردارانہ نظام اور معاشرے کی تصویر اس کے پیچھے، یہ اس کے پیچھے آج کی دنیا کی، خاص طور سے ایشیا کی، جو تمام ناانصافی اور ظلم اور ستم ہے، اور وہ سب اس کے پیچھے۔ آپ کا کام ہو گیا صاحب، لاش دریا میں پھینک دینا، کیا پھینک، وہاں قصہ ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک نیا وہ ہے شعور، ایک نئی زبان ہے جو آج کل کے لڑکے شاعری کر رہے ہیں، اس کو ہم مطلب میں تو سلام کرتا ہوں انہیں، میں تو حیرت سے سنتا ہوں انہیں کہ تیری شرطوں ہی پہ کرنا ہے اگر تجھ کو قبول، تیری شرطوں ہی پہ کرنا ہے اگر تجھ کو قبول، یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے۔ اب بتائیے کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہاں اظہر فراز، کیا اچھی شاعری کر رہے۔ تو یہ آپ بالکل نہ سمجھیں کہ، اور یہ ہمیشہ یہ جو سنہری دور ہے نا، یہ گولڈن ایرا، یہ کبھی پریزنٹ ایرا نہیں تھا، یہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے۔ آپ کو بتاؤں ایک جگہ ارسطوٹل نے، یعنی سمجھیے 2300 350 سال پہلے، وہ تو کرائسٹ سے بھی 350 سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ آج کل کی نسل، یہ جو نئی نسل ہے، یہ ایسی رہ نہیں گئی ہے۔ ایک تو اس میں توجہ ہی نہیں ہے کوئی، اس کا جو اٹینشن اسپین ہے وہ ختم ہو گیا ہے، یہ بہت دیر بیٹھ کے بات غور سے سن اور سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ تہذیب اور وہ رہا نہیں ہے جو پہلا تھا۔ تو اب اگر 2500 سال پہلے بھی ہمیں نئی نسل سے شکایت تھی، تو بھیا اب کیا کیا جائے، اب یہ تو بزرگوں کی عادت ہوتی ہے۔ اچھا، ترقی پسند تحریک کا ایک اور بڑا فائدہ ہوا تھا کہ خواتین کو بھی تخلیقی میدان میں آگے آنے کا بہت زبردست موقع ملا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی 21ویں صدی تک لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ ہوائی جہاز تو چلا سکتی ہے، شعر خود نہیں کہہ سکتی، اسے لازمی کوئی نہ کوئی لکھ کر دیتا ہوگا، فلاں لکھ کے دیتا ہوگا، فلاں لکھ کے دیتا ہوگا۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ عورت اتنی ناقص العقل ہوتی ہے کہ وہ ایک شعر بھی نہ کہہ سکے، جس پہ خود شعر غزلیں کہی جا رہی ہیں، وہ خود ایک شعر نہ کہہ سکتی ہو؟ اب یہ دیکھیے، یہ تو کیا ہے کہ یہ دنیا پہ قبضہ کیا ہوا ہے بڑی صدیوں سے مرد نے، اور وہ ذرا سا بھی حصہ بانٹ نہیں کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ہر طرح کے جھوٹ بولنے کو تیار ہے وہ، اور ہر طرح کی بے ایمانی کرنے کو تیار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ وہ یہ نہیں کر سکتی، وہ نہیں کر سکتی۔ بھائی دیکھیے، ان کا تو منطق و لاجک تو ان کے اندر ہوتی نہیں ہے، اور یہ کیا ہے کہ میتھمیٹکس تو سمجھ نہیں سکتے۔ آج بڑے بڑے بینکس کی جو سی اوز ہیں وہ عورتیں ہیں، بڑے بڑے جو
فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ عورتیں چلا رہی ہیں. ارے بھائی جو عورت گھر چلا لے گی جو سب سے مشکل کام ہے وہ یہ فائنینشیل انسٹیٹیوٹ جہاں پر 25 مدد کرنے والے ہیں اور پیچھے اس کے مددگار ہیں وہاں وہ نہیں چلا سکتی. یہ سب بیکار بات ہے. ایک طرف بولتے ہیں اس میں جذباتیت. دیکھیے ابھی دیکھیے جھوٹ کیا ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں اس میں منطق نہیں ہوتی, جواز اس میں نہیں ہوتا, اس میں جذباتیت ہوتی ہے. پھر جب وہ جذباتیت کی کام کرتی ہے تو بھائی یہ جذباتیت کا کام اس کے بس کا نہیں ہے. ارے تو پھر کیا کام اس کے بس کا ہے سوائے روٹی اور دال بنانے کے؟ کوئی اور کام کر سکتی ہے؟ وہ نہیں کر سکتی ہے. لیکن ان باتوں کو رہنے دیجیے, اس سے کچھ نہیں ہونے والا. یہ تو پہیا آگے گھوم رہا ہے, یہ چلاتے رہیں گے دنیا آگے نکل جائے گی, یہ بھونکتے رہیں گے ہاتھی آگے چلا جائے گا. تو یہ جو دنیا میں جو اتنے دنوں فراڈ ہوا ہے عورتوں کے ساتھ وہ اب نہیں ہو پائے گا اور ختم ہو رہا ہے. بس اب یہ آخری حساب سے ہے اس کی, تو ختم ہو جانا ہے. تو وہ تو سیدھی سی بات. جہاں تک ترقی پسند تحریک کی بات ہے, آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. اب ٹرننگ پوائنٹ کا مطلب یہ کہ سب ٹھیک ہو گیا, ایسا نہیں ہوتا ہے, وقت لگتا ہے نا چیزیں ٹھیک ہونے میں. آپ ایک بات ذرا غور سے دیکھیے گا, ترقی پسند تحریک میں ادیب تو ہوئے ہیں, خدیجہ مستور, ہاجرہ مسرور, عصمت چغتائی, اور کتنی رائٹر ہیں جو پیدا ہوئے ہیں, عفت موہانی, اور بہت ساری پروز رائٹر ہیں. اینی آپا براہ راست ترقی پسند تحریک سے نہیں تھیں, الگ تھیں, لیکن اسی دور کے ہیں. تو یہ جو سارے بڑے رائٹر ہیں یہ خواتین افسانہ نگار اور ناولسٹ تھیں. شاعر ترقی پسند تحریک نے کوئی بڑی خاتون نہیں پیدا کی, مجھے تو نہیں یاد. اب یہ کیا وجہ ہے؟ یہ غور کرنے والی بات ہے کہ کچھ بندھن توڑے گئے. فروز جو ہے وہ کچھ جگ بیتی ہوتی ہے, کچھ آپ بیتی. تو آپ جگ بیتی سنا دیجئے, یہاں تک سماج نے مان لیا تھا عورتوں سے. اچھا چلو جگ بیتی سنا دو, آپ بیتی کا حق پھر بھی نہیں ملا تو اسے. بالکل شاعری تو پھر آپ بیتی ہوتی ہے, خصوصاً غزل. تو اب جس کو کہا جاتا ہے غزل تو محبت کی زبان ہے, عشق کی زبان ہے, تو بھائی یہ تو کیسے عورتیں کیسے کہیں گی؟ اس سے پیچھے جا کے دیکھیے تو عموماً جو کوڈزاز ہوتی تھیں, بڑی طوائفیں ہوتی تھیں, وہ شاعری کرتی تھی. معزز گھرانوں کی خواتین بیچاریاں جب شاعری کرتی بھی تھیں تو شاید اپنی 2-1 سہیلیوں کو سنا دیتی ہوں گی, اور جب ان کا انتقال ہو جاتا تو گھر والے ان کی بیاض اٹھا کے چولہے میں رکھ دیتے تھے. کیا کہیں آپ کو عزت دار گھرانوں, ایسا نہیں کہ شاعری نہیں کی انہوں نے, وہ شاعری دنیا تک پہنچنے نہیں پائی, اسے جلا دیا گیا, تلف کر دیا گیا. میں یہ جب کہہ رہا ہوں تو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ مجھے ایسے کچھ واقعات معلوم ہیں کہ آج سے 70 سال پہلے, 80 سال پہلے, 90 سال پہلے کن کن خواتین کی شاعری جلائی گئی تھی ان کے انتقال کے بعد. بالکل تو یہ ایون ترقی پسند تحریک میں یہ تو توڑ دیا. عصمت چغتائی جیسی دبنگ عورتیں جو آئیں انہوں نے بہت سارے بندھن توڑے, بہت سی دیواریں ڈھا دی, لیکن شاعری تب تک نہیں آئی, یہ اس کے بعد آئی. اس کے مطلب بالکل آخر میں ادا جعفری کا نام ہم لے سکتے ہیں کہ ادا بدایونی جو تھیں وہ ترقی پسند تھی. اس کے علاوہ دیکھیے وہ اپنا بانو دارا شاہ وفا جو ہیں, ان کی تو آپ کو میں شعر سناؤں تو آپ حیران ہوں گی کہ آج بھی کوئی لکھے تو آپ بات کہیں گی. ایک شعر مجھے ان کا بھی یاد آیا, بانو دارا شاہ وفا کا, مگر یہ ایکسپشن ہے بے شک. شعر سنیے. کوریدتا ہے بہت راکھ میرے ماضی کی, کوریدتا ہے بہت راکھ میرے ماضی کی, میں چوک جاؤں تو وہ انگلیاں جلا لے گا. واہ واہ واہ, کیا شعر ہے, واہ واہ واہ, اور کیا کہہ رہی ہے وہ, ذرا کیا غور تو کہنے کریں ہیں. آپ اس پہ. واہ واہ, کوریدتا ہے بہت راکھ میرے ماضی کی, میں چوک جاؤں تو وہ انگلیاں جلا لے گا. کیا بات, سوچتی رہیے آپ اس شعر پہ ذرا, اور کیا حوصلہ ہے اس کے پیچھے, اور کیا باتیں ہیں, اور کیا اس میں اعتراف ہیں, اس میں کئی اعتراف بھی ہیں. کیا بات کہ راکھ جو ہے ماضی کی, اس میں کچھ انگارے ہیں, ایسا نہیں ہے. واہ, اور یہ آپ نے بہت عمدہ بات کہی ہے. ہم بھی اکثر غور کرتے ہیں کہ اعترافی شاعری خواتین کے ہاں زیادہ ملتی ہے مردوں کی بنسبت, اور اعتراف کرنا بہت بڑا کمال ہے. تو ہم جب بھی مطالعہ کرتے ہیں
اب دیکھ اتنی غلطیاں کرتی کیوں کہ اعتراف کرنا پڑے. نہیں وہ سچی ہوتی ہیں اس لیے اعتراف کر لیتی ہیں, نہیں تو غلطیاں مردوں کی بھی زیادہ ہوتی ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے, غلطیاں تو انسان کرتا ہے, عورت ہو کہ مرد ہو, اور اسے تسلیم بھی ایسا نہیں ہے کہ تسلیم دونوں طرح کے دونوں صنف کے شعراء نے کیا ہے. لیکن دراصل کیا, چلو عورتوں کو کچھ نہیں, رنگوں کی تمیز ہوتی ہے عورتوں کو, اتنا تو مان لو گے کہ بھائی رنگ کو سمجھتی ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ دنیا میں کوئی بڑی ماسٹر جو یہ پینٹر تھے کہ گویا ہے اور یہ ریمبرانڈ ہے اور یہ طرح طرح کے بڑے بڑے پینٹرز ہیں, کس کس کے نام بتاؤں آپ کو, کوئی ہاں چلیے پکاسو بھی بعد میں آئے تھے, لیکن پکاسو ہی صحیح, ڈالی صحیح, لیکن آپ یہ بتائیے کہ کوئی اتنی بڑی عورت پینٹر کیوں نہیں, اس میں صلاحیت نہیں پینٹنگ کرنے کی, جو اتنے رنگوں کو سمجھتی ہے, اور جب وہ اپنا کپڑے بناتی ہے, اپنا دوپٹہ بناتی ہے, جو اپنا گھر سجاتی ہے تو رنگ کی تمیز اس کی دکھائی دیتی ہے, وہ پینٹر کیوں نہیں بنی, اسے بننے نہیں دیا گیا. اچھا دنیا کے زیادہ تر جو فوک سانگز ہیں وہ تو عورتوں کے بنائے ہوئے ہیں, تو کوئی عورت بیتھوون یا باخ کیوں نہیں بنی, موزارٹ کیوں نہیں بن پائی, اس میں ٹیلنٹ نہیں تھا؟ کیسی بات کر رہے ہیں, انہیں بننے نہیں دیا گیا, ان کو ان کا گلا گھونٹ دیا گیا, ان کے کان بند کر دیے, ان کی آنکھیں بند کر دی. تو جب ان مجبوریوں میں ہوتی تو کرتی کیا ہو. لیکن اب وہ کھیل بگڑ چکا ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں آنے والی صدیاں جو ہیں وہ عورت کی صدیاں ہیں. اور میں اس لیے نہیں سمجھتا, آپ کو مجھے بتاؤں اگر آپ یاد تھے تو بھائی 1 منٹ میں, میں یہ خیال میرا اس لیے نہیں ہے کہ یہ جسے انگریزی میں پوئٹک جسٹس کہتے ہیں کہ بھئی ایسا ہی ہونا چاہیے, اس لیے میں سوچتا ہوں ایسا ہوگا کیونکہ ایسا ہونا چاہیے, نہیں, یہ اس کا ایک لاجیکل ریزن ہے میرے ذہن میں. دیکھیے ایک تو صدیوں سے عورت کا جو مشاہدہ ہے وہ ایک بہت محدود کینویس پہ تھا, تو جب آپ کے پاس دیکھنے کو کم ہوتا ہے تو آپ کم میں زیادہ دیکھنا سیکھتے ہیں, آپ تفصیل گہرائی میں زیادہ جاتے ہیں, گہرائی میں جاتے ہیں, اور تفصیل اور نوانسز جو ہیں ان کو آپ سمجھتے ہیں. دوسری طرف ایک بالکل بے تعلق سی اور لا تعلق بات ہو رہی تھی, وہ ہے ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی تھی, اور ٹیکنالوجی کا پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو وہ براڈ اسٹروکس میں ہوتا ہے. آپ مکان بنا رہے ہیں تو پہلے آپ کو بیمز اور آپ کو فلورز بنانے پڑیں گے, کھمبے لگانے پڑیں گے, اس کے بعد پھر اس میں دیواریں بنیں گی, پھر وہ دیواروں کو اسموتھ کیا جائے, پھر کھڑکیاں ہوں گی, ان میں شیشے لگائے جائیں, پھر ایک ایک پیچ کسا جائے. تو جیسے جیسے گھر مکمل ہوتا جاتا ہے اس میں باریکیاں اور تفصیلات آتی ہیں. آپ کھانا بناتی پہلے سبزی کاٹ دیا آپ نے, پھر اسے بھون دیا, اب اس کے بعد دھیرے دھیرے اس میں کیا ڈالنا ہے مسالے, ہر چیز اپنی تکمیل کی طرف نوانسز کے ساتھ بڑھتی ہے. ٹیکنالوجی ہم کو ایک ایسی جگہ پہنچا لے گئی ہے جہاں اب تفصیل اور نوانسز اور ڈیٹیلز چاہیے. یہاں تو اب جنگ بھی آپ فیدر ٹچ اس سے لڑ سکتی ہیں دبا کے. تو اب وہ بران جو تھا اور وہ جو براڈ اسٹروک تھے وہ زمانہ چلا گیا. اب ضرورت ہے ایک ایسی آنکھ کی جو تفصیل دیکھ سکے, اور اسے 4-5 ہزار سے عورت کو ٹرین کیا جا رہا تھا کہ تو اپنی آنکھ کو تفصیل کے لیے رکھ, ڈیٹیل دیکھ, ذرا سی جگہ میں ڈیٹیل دیکھ, تو وہ تو دیکھ رہی تھی. اب یہ دونوں حقائق جو بظاہر بے تعلق ہیں وہ مل رہے ہیں. تو یہ دنیا اب نوانسز کی دنیا ہے, ڈیٹیلز کی دنیا ہے, سیٹلٹیز کی دنیا ہے, جس کے لیے آپ عورت کو بغیر جانے لا علمی میں ٹرین کر رہے تھے 5,000 سال سے. تو اب وہ آپ کو بتائے گی کہ دنیا کدھر جانی ہے. تو یہ دنیا اب یہ عورتیں دھیرے دھیرے ٹیک اوور کر, جیسے ایک رومن سویلائزیشن تھی, ایجپشین سویلائزیشن تھی, جیسے گریک سویلائزیشن تھی, ایسے ہی ایک مین سویلائزیشن تھی. یہ 5-6 ہزار سال چلی ہے سویلائزیشن مردوں کی, اب وہ ختم ہو رہی ہے ان سویلائزیشنز کی طرح, اور اب ایک عورت کی سویلائزیشن ڈیولپ ہو رہی ہے. واہ, بہت خوبصورت, بہت عمدہ بات کہی آپ نے.